أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اے میرے داماد علی، اے میری بیٹی فاطمہ، میرے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں تم کو ایک غلام دے سکوں، ایک خادم دے سکوں۔ مسند احمد کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ آپ نے حضرت فاطمہ سے کہا کہ اے فاطمہ، غلام ضرور میرے پاس آئے ہیں، مگر میرے وہ صحابہ جو مسجد نبوی کے چبوترے پر بیٹھ کر کے قرآن و حدیث کی تعلیم سیکھتے ہیں، جو اتنے بھوکے رہتے ہیں کہ ان کے پیٹ کے اندر نشان پڑ گئے ہیں، ان کا پیٹ دہرا گیا ہے، ان کا پیٹ مڑ گیا ہے، اے فاطمہ میں ان غلاموں کو بیچ کر کے ان کی قیمت کے ذریعے اپنے ان غریب صحابہ کی مدد کروں گا، ان کے کھانے پینے کا انتظام کروں گا۔ اے میری رسول اکرم نے اپنی چادر میں سیدنا علی مرتضیٰ کو، سیدہ فاطمہ کو اور سیدنا حسن و حسین رضی اللہ عنہ مجمعین، ان سب کو اپنی چادر کے اندر لے لیا اور پھر وہی قرآن کی سورہ احزاب کی آیت پڑھی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اے نبی کے گھر والو، اے نبی کے اہل بیت، اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے کہ ہر طریقے کی گندگی سے تم کو دور کر دے اور اللہ تعالیٰ تم کو خوب پاک اور صاف کر دے۔ حضرت علی غمگین ہیں، اتخلفنی فی الصبیان والنساء، اے اللہ کے رسول کیا آپ مجھے بچوں اور عورتوں کے بیچ میں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ یا رسول اللہ یہ کون سا انصاف ہے؟ آپ اور آپ کے صحابہ مشرکین سے دشمنوں سے جنگ کے لیے جا رہے اور علی کو آپ عورتوں اور بچوں کے بیچ میں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دل جوئی کے اس وقت بڑا پیارا جملہ استعمال کیا۔ آپ نے فرمایا اما ترضا ان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اے علی کیا تم اس پر خوش نہیں ہو کہ تمہارا میری نظر میں وہی مقام ہو جائے جو ہارون کا مقام تھا موسیٰ کی نظر میں؟ حضرت الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ محترم حاضرین، عظمت صحابہ و اہل بیت اس موضوع پر
آج یہ آپ کے سامنے 5واں پروگرام ہے اور آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے سیرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب تک ہم نے حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین کی سیرت آپ کے سامنے بیان کی، ان کی زندگی کے اہم واقعات اور حالات بیان کیے۔ آج ہم خلیفہ چہارم داماد رسول ابو تراب ابو الحسن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی زندگی کے کچھ اہم حالات اور واقعات پر انشاءاللہ نظر ڈالیں گے۔ حضرت علی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب، جنہوں نے دادا عبد المطلب کے انتقال کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پالا تھا، آپ کی پرورش کی ذمہ داری اٹھائی تھی، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے صاحبزادے ہیں، ان کے بیٹے ہیں۔ حضرت علی کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی صحابیہ ہیں، اللہ کے رسول کے اوپر ایمان لائیں، مکہ سے مدینہ ہجرت کی، اور رسول اکرم ان سے بڑی محبت کرتے تھے، کیونکہ جب جناب ابو طالب نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی تو انہوں نے ماں کی طرح اللہ کے رسول کا خیال رکھا، اللہ کے رسول کو محبت دی، اور اپنی زندگی کی تقریباً 2 دہائیاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ بنت اسد کے گھر میں، ابو طالب کے گھر میں گزارا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا خاص تعلق اس لیے بھی رکھتے تھے کیونکہ حضرت علی کے جو والد تھے ابو طالب، ان کے کئی بچے تھے، اور مکے میں ایک زمانہ ایسا آیا کہ بڑی غربت اور بڑی قحط سالی کا زمانہ تھا۔ تو علامہ ابن ہشام اپنی سیرت ابن ہشام میں نقل کرتے ہیں کہ ابو طالب کے اوپر بڑی فائنینشیل پرابلم آ گئی، بچے کئی تھے، پرورش ان کے لیے مشکل ہو گئی، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کا جو احسان، چچا نے دادا کے انتقال کے بعد رسول اکرم کی پرورش کر کے آپ کے اوپر جو احسان کیا تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس احسان کا تھوڑا سا بدلہ اتارنے کے لیے آپ نے یہ خواہش ظاہر کی کہ میں اپنے چچا کی ایک بیٹے کی پرورش میں اپنے ذمہ لیتا ہوں۔ چنانچہ علامہ ابن ہشام سیرت ابن ہشام کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 246 پر نقل کرتے ہیں کہ مکے میں قحط سالی کا دور آیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباس سے کہا کہ ان اخاک ابا طالب کثیر العیال، آپ کے بھائی ابو طالب بہت، یعنی بچے بہت زیادہ ہیں ان کا پریوار بڑا ہے، وقد ترى ما اصاب الناس من هذه الازمتی، اور لوگوں پر جو اس وقت پریشانی کے حالات ہیں وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں، فانطلق بنا، تو اے چچا عباس آپ چلیے، فلنخفف عنہ عیالہ، ہم لوگ اپنے ابو طالب کا، میں اپنے چچا ابو طالب کا اور آپ اپنے بھائی ابو طالب کا تھوڑا سا بوجھ کم کر دیں۔ تو چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنی پرورش میں لے لیا، اور حضرت عباس نے حضرت جعفر بن ابی طالب کو اپنے پرورش میں لے لیا، اور اس طریقے سے ان دونوں نے حضرت ابو طالب کے بوجھ کو، جناب ابو طالب کے بوجھ کو ہلکا کیا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی پرورش کی ہے۔ حضرت علی رسول اکرم کے گھر میں پلے بڑے ہیں، رسول اکرم کی تربیت میں پلے بڑے ہیں، یہ حضرت علی کے لیے بہت بڑا کمال اور بہت بڑی ان کی جو ہے فضیلت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو روایات یہ بتاتی ہے کہ سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں حضرت علی بھی شامل تھے۔ بعض روایات یہ کہتی ہیں کہ حضرت خدیجہ سب سے پہلے ایمان لائیں، بعض روایات یہ کہتی ہیں کہ حضرت ابو بکر سب سے پہلے ایمان لائے، اور بعض روایات یہ کہتی ہیں کہ حضرت علی سب سے پہلے ایمان لائے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ان تمام روایتوں کے درمیان تطبیق دیتے ہوئے کہا کہ مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق ایمان لائے، خواتین میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ ایمان لائیں، اور بچوں میں چونکہ حضرت علی کی عمر اس وقت 8 برس کی تھی تو بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایمان لائے۔ حضرت علی کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ
کہ وہ اسلام کے پہلے فدائی ہیں. اپنی جان کو داؤں پہ لگا دینا, یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں مر سکتا ہوں, میری جان کا رسک ہے, مگر دین کے لیے اور ایمان کے لیے اپنی جان کو فدا کر دینا, یہ اس کا پہلا ایگزامپل اور پہلا نمونہ وہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دکھایا تھا. ہجرت کی رات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے سفر پہ جا رہے ہیں, آپ کے ساتھ آپ کے یار غار حضرت ابو بکر صدیق ہیں. رسول اکرم حضرت علی سے کہتے ہیں کہ اے علی, آج تجھے ایک کام کرنا ہوگا, نم فی فراشی وتسجع ببردی الخضری, اے علی آج تو میرے بستر پہ سو جا, اور میری یہ سبز چادر ہے, ہرے رنگ کی میری چادر ہے, یہ چادر کو تو اوڑھ لینا, اور اے علی فإنہ لن یخلص الیک شیء تکرہہ منہ, تو میری چادر اوڑھ لینا, تیرا کوئی کچھ بگاڑ نہیں پائے گا, یہ میں گارنٹی تجھے دیتا ہوں. رسول اکرم نے ایک حکم دیا, سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً تیار ہو گئے, یہ جانتے ہوئے بھی کہ پورا مکہ آج پاگل کتوں کی طرح, مکے کے سرداران قریش رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت ابو بکر کو قتل کرنے کے فراق میں ہے, پلاننگ بن چکی ہے. یہ اتنا بڑا رسک ہونے کے باوجود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول کے حکم پر کوئی چوں چرا نہیں کی, کہا یا رسول اللہ ٹھیک ہے, میں آپ کے بستر پہ لیٹنے کو, آپ کی جگہ لیٹنے کو تیار. رسول اکرم ہجرت کے سفر پہ چلے گئے. ادھر کفار قریش, ان کے بڑے بڑے قبیلے کے جو موٹے موٹے پہلوان لوگ تھے, تلواریں لے کر کے آپ کے دروازے پر کھڑے ہیں کہ ادھر اللہ کے رسول نکلیں, ادھر کام تمام کر دیا جائے. صبح ہو گئی, رسول اکرم ان کی تلواروں کے جھرمٹ میں سے نکل گئے, ان کو پتہ نہیں چلا. صبح ہو گئی, انہوں نے جا کے اندر دیکھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے. دماغ ان کا خراب ہو گیا. بہرحال انہوں نے حضرت علی کو کوئی اذیت نہیں دی, کوئی تکلیف نہیں دی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول کے حکم پر جو امانتیں اللہ کے رسول کے پاس رکھی تھی, وہ امانتیں مکہ والوں کو لوٹائی, اور 3 دن کے بعد حضرت علی اکیلے ہجرت کے سفر پہ نکلے. اور آپ کو شاید یہ جان کر کے حیرت اور تعجب ہو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ سے مدینہ کا 480 کلومیٹر کا سفر پیدل طے کیا, اکیلے اور پیدل. اس دور کے حالات میں بڑا مشکل معاملہ تھا, لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کا یہ سفر پیدل طے کیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرآن کریم پر بڑی گہری نظر تھی. قرآن کریم کی کون سی آیت کیوں اتری, کن حالات میں اتری, اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, اس کا پس منظر کیا ہے, حضرت علی واقف تھے. چنانچہ طبقات ابن سعد کی روایت ہے, صحیح روایت ہے, حضرت علی کہتے ہیں واللہ ما نزلت آیت الا وقد علمت فیما نزلت وَأَيْنَ نزلت وَعَلَى مَنْ نزلت. اللہ کی قسم قرآن کی کوئی آیت ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں مجھے یہ نہ پتا ہو کہ یہ آیت کیوں اتری, کہاں اتری اور کس پر اتری. مجھے ہر آیت کے بارے میں بے شک اس بات کا علم ہے. ان ربی وہب لی قلبا اقولا ولسانا صادقا ناطقا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ایسا دل دیا ہے جو سمجھدار ہے, اور مجھے ایسی زبان دی ہے جو سچی ہے اور سچ بولنے والی زبان ہے. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت علی بہت بہادر بھی تھے. غزوہ بدر میں مشرکین کی طرف سے, پہلے اس زمانے میں جنگ کا ایک انداز تھا کہ پہلے انڈیویژول جنگ ہوتی تھی, ایک ایک آدمی آتا تھا, ادھر سے ایک ادھر سے ایک, دونوں لڑتے تھے, پھر اس کے بعد اجتماعی جنگ ہوتی تھی. مشرکین کی طرف سے 3 بڑے بڑے سردار, عتبہ, شیبہ اور ولید بن عتبہ, یہ تینوں آگے آئے. مسلمانوں کی طرف سے انصار کے 3 صحابہ آگے بڑھے. ان تینوں نے کہا نہیں, یہ ہمارے جوڑ کے نہیں ہیں, یہ ہمارے مقابلے کے نہیں ہیں, ہمارے مقابلے کے ہمارے خاندان کے لوگوں کو بھیجو, بنی ہاشم کے لوگوں کو بھیجو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 لوگوں کا نام پکارا, قم یا حمزہ, قم یا علی, قم یا عبیدہ. یہ تینوں بنی ہاشم کے تھے. آپ نے کہا علی اٹھو, حمزہ اٹھو, عبیدہ ابن حارث اٹھو. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مخالف کا ایک ہی وار میں کام تمام کر دیا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم کے ساتھ تمام غزوات میں شامل رہے اور ثابت قدم رہے ہر موقع پر. کبھی میدان چھوڑ کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
نہیں فرار اختیار کیا انہوں نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو شجاعت اور بہادری کا وصف عطا فرمایا تھا۔ غزوہ بدر کے بعد رسول اکرم نے اپنی سب سے لاڈلی بیٹی سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت علی سے کرایا۔ نکاح کے وقت حضرت علی فائنینشیلی بہت کمزور تھے، اپنی بیوی کو مہر میں دینے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ کہا یا رسول اللہ میں مہر میں کیا دوں گا؟ رسول اکرم نے فرمایا اے علی این درعک الختمیہ، تمہاری زرہ کہاں ہے؟ جاؤ زرہ بیچ کے آؤ۔ زرہ بیچ کے آئے تو اس سے مہر کا انتظام کیا، اور اپنی بیٹی فاطمہ کے جہیز میں صحیح روایات ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر دی اور ایک کھجوروں کی چھال کا بھرا تکیہ دیا اور ایک مشکیزہ دیا۔ یہ اپنی بیٹی کو، اپنی سب سے لاڈلی بیٹی کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ رسول اکرم یہاں داماد بھی یعنی اپنی بیٹی کے والد بھی ہیں اور اپنے داماد کے گارجین بھی ہیں، تو یہ وہ جہیز نہیں جو ہمارے یہاں جہیز چلتا ہے۔ یہاں رسول اکرم نے جو دیا وہ ایک طریقے سے ایک باپ کی حیثیت سے اپنے بیٹے کو دیا۔ بھئی علی کے باپ کی حیثیت تھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو آپ نے وہاں پہ حدیث میں جو لفظ ہے جہزا، فاطمہ کے گھر کی تیاری میں رسول اکرم نے یہ سامان دیا، اب اسی جہزا سے جہیز نکل گیا، اب وہ جہیز لمبا چوڑا ہمارے یہاں بن گیا۔ بہرحال اس رسم و رواج کے اس بندھن نے آج ہمارے یہاں نکاح کے سسٹم کو بڑا مشکل کیا ہے، اس پر کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر وہ جہیز ہمارے لیے نمونہ ہے بھی تو بڑا ہی سمپل وہ جہیز تھا، ایک معمولی سی چادر تھی، ایک معمولی سا تکیہ تھا، ایک مشکیزہ تھا، یہی کل جہیز تھا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ نکاح کے بعد اچھا ایک بات اور غور کرنے کے قابل ہے، بھئی مکے میں حضرت ابو طلحہ انصاری جیسے کروڑ پتی لوگ بھی تھے، عبد الرحمن ابن عوف جیسے بزنس مین لوگ بھی تھے۔ رسول اکرم نے اپنی سب سے لاڈلی بیٹی کا نکاح ایک ایسے شخص سے کیا جو فائنینشیلی بہت غریب ہے، کمزور ہیں۔ آج ہمارے یہاں رشتے کیوں ریجیکٹ ہوتے بھائی؟ لوگ لڑکی دیکھنے گئے، لڑکی اچھی ہے، دیندار ہے، پڑھی لکھی ہے، عالمہ ہے، قرآن و حدیث کی جانکار ہے، عورتیں گھر میں آ کے کہتی ہیں مکان اچھا نہیں تھا، ہم مکان کے معاملے میں کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، لڑکا بہت اچھا ہے، کاروبار تھوڑا کمزور ہے، ہم کاروبار کے معاملے میں کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہیں، ہم دین کے معاملے میں کمپرومائز کر لیتے ہیں۔ لڑکا شرابی بھی ہو لیکن نوکری پیشہ ہو، اچھا کاروبار ہو، ہم دے دیتے ہیں اپنی لڑکی۔ لڑکی بڑے گھر کی ہو، دیندار نہ بھی ہو، توحید والی نہ بھی ہو، شرک و بدعت والے گھرانے سے اس کا تعلق ہو، تب بھی ہم لینے میں ہچکتے نہیں ہیں۔ ہم کمپرومائز دین کے معاملے میں کر لیتے ہیں، دنیا کے معاملے میں نہیں کرتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ آج ہماری مسلمان لڑکیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں۔ بھائیوں، میرے نبی نے ہمیں اور آپ کو یہی سبق دیا ہے کہ دین کے معاملے میں کمپرومائز مت کرو۔ دنیا کا کیا ہے بھائی؟ دنیا میں آپ کا داماد آپ کی بیٹی کے ساتھ 40 سال رہے گا، مگر اصل زندگی آخرت کی ہے۔ اگر وہ 40 سال کی زندگی خوشحالی کی گزر بھی گئی اور بیٹی اور آپ کے نواسے اور آپ کا پورا پریوار جہنم کی آگ میں چلا گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑے گھاٹے کا سودا ہے بھائی۔ رسول اکرم نے یہ جاننے کے باوجود کہ میرے داماد کے پاس کوئی خاص بزنس نہیں ہے، کوئی خاص آمدنی نہیں ہے، اپنی سب سے لاڈلی بیٹی کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صرف اس لیے کیا کہ ان کا کیریکٹر بہت اونچا ہے، ان کی دینداری بہت مضبوط ہے، ان کا تقوی بہت مضبوط ہے۔ نکاح ہو گیا، نبی کی بیٹی ہے، ظاہر ہے نبی نے اپنی بیٹیوں کو بڑے پیار سے پالا ہے، اور حضرت فاطمہ کی تو خاص محبت تھی رسول کو۔ حضرت اما عائشہ کی روایت ہے بخاری کی، میں شاید پہلے ایپیسوڈ میں نے وہ حدیث بیان بھی کی ہے۔ اما عائشہ کہتی ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی تھی، رسول اکرم اپنی بیٹی کے استقبال میں کھڑے ہو جاتے تھے، اپنی بیٹی کا ماتھا چوم لیتے تھے، اپنی بیٹی کو اپنی سیٹ پر اپنی جگہ بٹھاتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے اس بیٹی سے۔ وہ بیٹی سسرال جا کر کے چکی چلا رہی ہے، بخاری کی روایت ہے، 3705 نمبر کی روایت ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کے ہاتھ میں چھالے پڑ گئے، نیل پڑ گئے ان کے ہاتھوں میں۔ پتا چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ غلام آئے ہیں۔ اس زمانے میں غلاموں سے بڑا سپورٹ ملتا تھا لوگوں کو۔ حضرت فاطمہ آئیں کہ کوئی ایک غلام مجھے بھی مل جائے،
کچھ گھر کے کاموں کی ذمہ داری سے کچھ آزادی مل جائے, کچھ سکون مل جائے. آئیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں ہوئی. اما عائشہ سے ملاقات کی, کہا کہ میرے والد کو یہ پیغام آپ پہنچا دیجیے گا. رسول اکرم گھر تشریف لائے, اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پورا پیغام حضرت فاطمہ کا سنا دیا. بخاری کے الفاظ ہیں, اسی وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹی کے گھر پہنچے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں, کہتے ہیں کہ ہم دونوں میاں بیوی بستر پہ لیٹ چکے تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ہمارے بستر پہ بیٹھ گئے. ہم اٹھنے لگے, رسول نے کہا نہیں بیٹھے رہو, لیٹے رہو. اس کے بعد آپ نے بڑے پیار سے اپنے داماد اور اپنی بیٹی کو مخاطب کر کے کہا, اے میرے داماد علی, اے میری بیٹی فاطمہ, میرے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں تم کو ایک غلام دے سکوں, ایک خادم دے سکوں. مسند احمد کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ آپ نے حضرت فاطمہ سے کہا کہ اے فاطمہ, غلام ضرور میرے پاس آئے ہیں, مگر میرے وہ صحابہ جو مسجد نبوی کے چبوترے پر بیٹھ کر کے قرآن و حدیث کی تعلیم سیکھتے ہیں, جو اتنے بھوکے رہتے ہیں کہ ان کے پیٹ کے اندر نشان پڑ گئے ہیں, ان کا پیٹ دوہرا گیا ہے, ان کا پیٹ مڑ گیا ہے, اے فاطمہ میں ان غلاموں کو بیچ کر کے ان کی قیمت کے ذریعے اپنے ان غریب صحابہ کی مدد کروں گا, ان کے کھانے پینے کا انتظام کروں گا. اے میری بیٹی فاطمہ, تجھے دینے کے لیے میرے پاس غلام تو نہیں ہے, لیکن تم دونوں کو میں غلام سے بہتر ایک چیز عطا کرتا ہوں. اذا اتیتما الی فراشکما, جب تم دونوں اپنے بستر پہ سونے جاؤ تو اے علی اور اے فاطمہ, تم دونوں کو میں یہ تسبیح سنا رہا ہوں, تم 33 بار سبحان اللہ, 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو. فذالکما خیر لکما مما سألتما, تمہیں جو غلام چاہیے, تمہیں جو نوکر چاکر چاہیے, اس سے بہتر یہ تسبیح تمہارے لیے. یہ تسبیح تمہارے دن بھر کے کاموں کی تھکن کو بھی دور کر دے گی, تمہارے لیے اس سے بہتر, اس سے زیادہ برکت والی بن جائے گی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جس دن سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تسبیح مجھے سکھائی, یہ تسبیح پڑھے بغیر میں رات میں کبھی لیٹا نہیں ہوں. مسند احمد کی روایت ہے, سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ یا علی, کیا صفین کی رات, اگلے دن جنگ ہونے والی ہے, تلواریں چمکنے والی ہیں, خون خرابہ ہونے والا ہے, ٹینشن میں تھے آپ, کیا اس رات بھی آپ نے یہ تسبیح پڑھی تھی؟ سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں, صفین کی رات بھی علی نے وہ تسبیح پڑھی ہے. اللہ اکبر, اتباع سنت کا جذبہ دیکھو علی مرتضی کا. آج ہمارے ہاں سنت پر چلنے کا دعویٰ لمبا چوڑا ہے اور زندگیاں سنت کی اتباع سے خالی ہے میرے بھائیو. ہمارے چہرے, ہمارے مہرے, ہمارے اخلاق, ہمارا کردار, ہمارا کاروبار, ہمارا رہن سہن سب سنت سے دور ہے, لیکن دعویٰ ہے کہ ہم بہت بڑے متبع سنت ہیں. یہاں سیدنا علی مرتضیٰ کہہ رہے ہیں کہ رسول کی زبان سے اس تسبیح کو سنا, کوئی رات ایسی نہیں گزری کہ وہ تسبیح پڑھے بغیر میں سویا ہوں. یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پہلے پروگرام میں جب اہل بیت کی عظمت میں نے بیان کی تھی, میں نے وہ حدیث بھی آپ کے سامنے پڑھی تھی. صحیح مسلم کی حدیث ہے اور حدیث کا نمبر بھی بڑا آسان ہے, بہت اچھی طریقے سے آپ کو یاد ہو جائے گا. 2424 نمبر ہے حدیث کا. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں رسول اکرم گھر سے نکلے صبح صبح, وعلیہ مرط مرحل, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک کالے رنگ کی چادر تھی, ڈیزائن دار چادر تھی, منقش چادر تھی, اس پہ نقش و نگار بھی بنے تھے. رسول اکرم نے اپنی چادر میں سیدنا علی مرتضیٰ کو, سیدہ فاطمہ کو اور سیدنا حسن و حسین رضی اللہ عنہ مجمعین, ان سب کو اپنی چادر کے اندر لے لیا اور پھر وہی قرآن کی سورہ احزاب کی آیت پڑھی, انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا, کہ اے نبی کے گھر والو, اے نبی کے اہل بیت, اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے کہ ہر طریقے کی گندگی سے تم کو دور کر دے اور اللہ تعالیٰ تم کو خوب پاک اور صاف کر دے. یہ حدیث یہ بتاتی ہے کہ اہل بیت میں رسول اکرم کی ازواج مطہرات کے ساتھ ساتھ
یہ چاروں ہستیاں بھی شامل ہیں، سیدنا علی، سیدہ فاطمہ اور سیدنا حسن و حسین رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ آئیے حضرت علی کی فضیلت میں چند روایتیں دیکھ لیتے ہیں۔ غزوہ تبوک کا موقع ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی سے کہتے ہیں کہ علی، آج تمہیں میں ایک ذمہ داری دے رہا ہوں، تمہیں مدینہ رہنا ہے، میرے ساتھ نہیں جانا ہے۔ بھائی ظاہر ہے کہ مدینہ سے صحابہ جا رہے ہیں، مدینے میں عورتیں ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، مدینہ کی سیکورٹی کے لیے بھی تو کوئی ہونا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ علی، تمہیں میں اپنا جانشین بنا کے جا رہا ہوں، مدینہ میں تم رہو اور یہاں کے لوگوں کی دیکھ ریکھ کرو۔ حضرت علی غمگین ہیں، اتخلفنی فی الصبیان والنساء، اے اللہ کے رسول، کیا آپ مجھے بچوں اور عورتوں کے بیچ میں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ یا رسول اللہ، یہ کون سا انصاف ہے؟ آپ اور آپ کے صحابہ مشرکین سے، دشمنوں سے جنگ کے لیے جا رہے، اور علی کو آپ عورتوں اور بچوں کے بیچ میں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دل جوئی کے اس وقت بڑا پیارا جملہ استعمال کیا۔ آپ نے فرمایا، اما ترضا ان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اے علی، کیا تم اس پر خوش نہیں ہو کہ تمہارا میری نظر میں وہی مقام ہو جائے جو ہارون کا مقام تھا موسیٰ کی نظر میں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کے اوپر جا رہے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، اور اپنی قوم کے اوپر اپنا جانشین بنا کر کے حضرت ہارون کو گئے تھے۔ اے علی، کیا تم اس پر بھی ناراض ہو کہ میں تم کو وہ مقام دے رہا ہوں جو موسیٰ علیہ السلام نے ہارون کو دیا تھا؟ لیکن ہاں اے علی، یہ بھی کان کھول کر کے سن لو، لا نبی بعدی، وہاں ہارون نبی تھے لیکن تم نبی نہیں ہو سکتے، میرے بعد کوئی نبی نہیں، میں آخری نبی ہوں۔ بعض لوگ اس حدیث سے بھی یہ مطلب نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی رسول کے جانشین ہیں اور رسول کے خلیفہ ہیں۔ بھائی یہ وقتی معاملہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات کے بعد کا جانشین بنا کے نہیں جا رہے ہیں، اس سفر کا جانشین بنا کے جا رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق کے دور میں کئی مرتبہ ایسا ہوا، حضرت عمر فاروق بیت المقدس جا رہے ہیں، سفر پہ جا رہے ہیں، اور اپنا جانشین مدینہ کے اندر حضرت علی کو بنا کے جا رہے ہیں۔ تو یہ رسول اکرم کا طریقہ تھا، صحابہ کا طریقہ تھا۔ اس سے یہ انڈیکیٹ نہیں ہوتا، اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد خلیفہ بنا دیا ہو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ ویسے آپ کی نالج کے لیے بتا دوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانشین ہارون علیہ السلام نہیں تھے۔ حضرت ہارون تو حضرت موسیٰ کی زندگی میں انتقال کر گئے تھے۔ حضرت موسیٰ کے بھی جانشین حضرت یوشع بن نون تھے، حضرت ہارون نہیں تھے۔ تو یہ حدیث جو ہے، یہ اس سے یہ مطلب قطعاً نہ نکالیں کہ نعوذ باللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین تھے۔ ایک اور حدیث دیکھیے، صحیح مسلم کی 78 نمبر کی حدیث ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، والذی فلق الحبہ وبرأ النسمہ، اس اللہ کی قسم ہے جس نے دانے کو پھاڑا، جس نے زمین سے نکلنے والے اناج کے دانے کو پھاڑ دیا، وبرأ النسمہ، اور جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی روحوں کو پیدا کیا، انہ لعہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم الیہ، میرے نبی نے، اللہ کے پیارے نبی نے مجھ سے یہ وعدہ کیا تھا، مجھ سے یہ ایگریمنٹ کیا تھا، مجھ سے یہ عہد و پیمان کیا تھا، ان لا یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق، کہ مجھ سے محبت وہی کرے گا جو مومن ہوگا اور مجھ سے نفرت وہی کرے گا جو منافق ہوگا۔ اب اس حدیث کی بنیاد پہ ہمارے بعض بھائی کہتے ہیں کہ دیکھو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا، علی سے محبت مومن کرے گا، علی سے بغض منافق رکھے گا، لہذا جنگ جمل میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت علی کے مقابلے میں گئیں، جنگ صفین میں حضرت معاویہ ان کے مخالف میں تھے، جنگ جمل میں حضرت طلحہ ان کے خلاف تھے، حضرت زبیر ان کے خلاف تھے، لہذا یہ تمام کے تمام لوگ منافق ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ بھائی ایک بات بتاؤ، اختلاف ایک الگ چیز ہوتی ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے دو متقی لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، پرہیزگار لوگ ہیں، کسی مسئلے کو لے کر کے آپس میں الجھ پڑے، ہاتھا پائی بھی ہو گئی، مگر ان تمام چیزوں سے بھی ہم یہ نتیجہ نہیں نکال سکتے کہ دونوں ایک دوسرے سے بغض رکھتے ہیں۔ بھائی
حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان یقیناً جنگ ہوئی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی جنگ کے میدان میں گئیں. یہ افسوسناک بات ہے لیکن ریئلٹی حقیقت ہے. مگر کیا کوئی تاریخ کی کوئی ایک ایسی صحیح روایت ملتی ہے جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کے بارے میں کوئی نازیبہ بات کہی ہو, یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کے بارے میں کوئی نازیبہ بات کہی ہو, یا خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان بزرگوں کے بارے میں, چاہے وہ حضرت عائشہ ہوں, حضرت طلحہ ہوں, حضرت زبیر ہوں, یا حضرت معاویہ ہوں, کسی کے بارے میں بھئی اختلاف تو تھا, جنگ تو ہوئی, مگر بغض نہیں تھا, ایک دوسرے کا پورا احترام تھا. اور ابھی میں وہ روایات آپ کو پڑھ کے سناؤں گا کہ ان جنگوں کی حقیقت کیا تھی. تو بہرحال علی سے محبت تو یقیناً ایمان کا ایک حصہ ہے. رسول کی حدیث ہے, صحیح مسلم کی روایت ہے کہ علی سے محبت وہی کرے گا جو مومن ہوگا, اور علی سے بغض وہی رکھے گا جو منافق ہوگا. اور ایک اور بڑی پیاری حدیث آپ کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں. غزوہ خیبر کا موقع ہے. یہ صحیح بخاری کی 4210 اور صحیح مسلم کی 2406 نمبر کی حدیث ہے. غزوہ خیبر کا موقع ہے. اگلے دن خیبر کی لڑائی ہونے والی ہے مسلمانوں اور یہودیوں سے. رات میں اللہ کے رسول صحابہ سے کہتے ہیں لَأُعْطِيَنَّ هَذِهِ الرَّايَةَ غَدًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ. کل میں جنگ کا جھنڈا اور جنگ کا علم ایک ایسے انسان کو دینے جا رہا ہوں جس کے ہاتھوں پہ خیبر فتح ہوگا. یحب اللہ و رسولہ, اور ایسے انسان کو میں خیبر کا علم دینے جا رہا ہوں جو اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ, اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں. نبی نے بس اتنا کہا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں چلے گئے. حدیث کے الفاظ ہیں فَبَاتَ النَّاسُ يَخُوضُونَ, صحابہ کو رات بھر نیند نہیں آئی. اللہ اکبر. صحابہ تو بس یہی چاہتے تھے ہمارا نام اس لسٹ میں آ جائے. رسول کی زبان سے یہ لفظ نکل گیا کہ میں جھنڈا اس کو دوں گا جو اللہ کا محبوب ہے, رسول کا محبوب ہے. کاش یہ فضیلت مجھ کو مل جائے. صحابہ کو رات بھر نیند نہیں آئی, پتہ نہیں جھنڈا کس کو ملے گا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پہلی بار زندگی میں میرے دل میں یہ تمنا پیدا ہو, کبھی تمنا نہیں پیدا ہوئی تھی کہ مجھے لیڈر بنا دیا جائے, مجھے کمانڈر بنا, آج پہلی بار تمنا پیدا ہوئی کاش کہ یہ جھنڈا مجھے مل جائے. صبح ہوئی, حدیث کے الفاظ ہیں, صحیح مسلم کی روایت ہے, لوگ صبح سویرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے کہ وہ خوشخبری جلدی سے سن لے, وہ جھنڈا کس کے ہاتھ میں ملنے والا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا جملہ صحابہ سے کہا این علی بن ابی طالب. بھائی سارے لوگ نظر آ رہے ہیں, علی نظر نہیں آ رہے, علی کہاں ہیں, علی بن ابی طالب کہاں ہیں. کہا گیا یا رسول اللہ ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے, آنکھوں سے پریشان ہے. کہا بلاؤ علی کو. علی کو بلایا گیا. حدیث کے الفاظ ہے فبصق فی عینیہ, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی آنکھ میں اپنا لعاب لگایا. برکت والے نبی کا برکت والا لعاب تھا. حضرت علی کی آنکھ میں آپ نے لعاب لگایا اور حدیث کے الفاظ ہے فبرا, بالکل ٹھیک ہو گئے, ان کی آنکھیں بالکل ٹھیک ہو گئیں, ایسا لگتا ہے کوئی بیماری نہیں تھی. اس کے بعد وہ علم آپ نے حضرت علی کے ہاتھ میں دیا اور کہا کہ اے علی جاؤ اور دشمن کا مقابلہ کرو. حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ میں جنگ کرنے کے پہلے ان کو کیا پیغام دوں, کیا وہ ہمارے جیسے ہو جائے تب میں ان سے جنگ کروں, مطلب اس کے پہلے جنگ کروں جب تک وہ ہمارے جیسے نہ ہو جائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں, دھیرے دھیرے جاؤ. پہلے ان کا بہت بڑا قلعہ تھا خیبر کا, کہا پہلے ان کے میدان میں اترو اور انہیں پہلے اسلام کی دعوت دو. اگر وہ قبول کر لیں تو اچھی بات ہے, ورنہ پھر ان سے جنگ کرو. چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور خیبر میں بہت بڑا پہلوان تھا, یہودیوں کا مرحب نام تھا اس کا, وہ مقابلے میں آیا اور اس نے کہا قد علمت خیبر انی مرحبو, خیبر جانتی ہے, خیبر کی سرزمین جانتی ہے میں مرحب ہوں. شاک السلاح بطل مجربو, اور میں جب ہتھیاروں سے لیس ہو جاتا ہوں تو پھر اذ الحروب اقبلت تلحبو, جنگ کے شعلے جب بھڑکتے ہیں, جنگ جب اپنے شباب پر ہوتی ہے تب لوگوں کو پتا چلتا ہے کہ مرحب کتنا بڑا شہسوار ہے اور مرحب کتنا بہادر ہے. ادھر سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور کہا انا الذی سمتنی امی حیدرا, میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا ہے. حیدر شیر کا ایک نام ہے. کہا کہ میں وہ ہوں
جس کا نام اس کی ماں نے حیدر رکھا ہے. کلیس غابات کریل منظرا اوفیہم بالسائی بسندرا. اور میں وہ ہوں کہ جو اینٹ کا جواب پتھر سے دیتا ہے. تو ایک سا میری طرف بڑھائے گا, میں تیروں کا پورا گچھا تیری طرف بڑھاؤں گا. اوفیہم بالسائی کیل السندرا, میں سا کا جواب سندرا سے دیتا ہوں, میں اینٹ کا جواب پتھر سے دیتا ہوں. آ مرحب, تیرے مقابلے میں علی بن ابی طالب ہے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرحب کا کام تمام کر دیا. بہادر تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, شجاع تھے, شجاعت ان کی بے مثال تھی. ایک اور حدیث دیکھیے حضرت علی کی فضیلت میں, یہ ترمذی کی 3713 نمبر کی حدیث ہے. آپ نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولاہ, جس کا میں مولا ہوں علی اس کے مولا ہے. اب یہ مولا کا مطلب کیا ہے؟ مولا کا لفظ عربی میں کئی معنی کے لیے آتا ہے. مولا کے معنی رب بھی ہوتا ہے, مولا کے معنی مالک بھی ہوتا ہے, مولا کے معنی آقا بھی ہوتا ہے, مولا کے معنی احسان کرنے والا بھی ہوتا ہے, مولا کے معنی غلام کو آزاد کرنے والا بھی ہوتا ہے, مولا کے معنی مدد کرنے والا بھی ہوتا ہے, مولا کے معنی محبت کرنے والا بھی ہوتا ہے, مولا کے معنی اتباع کرنے والا بھی ہوتا ہے, مولا کے معنی آزاد کیے ہوئے غلام کو بھی کہا جاتا ہے مولا, چچا کے بیٹے کو بھی مولا کہا جاتا ہے, کسی سے معاہدہ ہو جائے, الائنس ہو جائے, الائی کو بھی مولا کہا جاتا ہے, اور اسی طریقے سے داماد کو بھی مولا کہا جاتا ہے, غلام کو بھی مولا کہا جاتا ہے. اب رسول نے فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کی علی مولا ہے. اب یہاں مولا کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا صحیح مطلب یہ ہے کہ مولا کے معنی یہاں محبوب ہے, کہ جو مجھ سے محبت رکھتا ہے, جس کے دل میں میری محبت ہے وہ علی سے بھی محبت رکھے. من کنت مولا, جس کا میں محبوب ہوں, جو مجھے چاہتا ہے, جو مجھ سے محبت کرتا ہے, وہ علی سے بھی محبت کرے. اور یہاں جو اللہ کے رسول نے مولا کہا اس کا بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے. امام بیہقی نے یہ روایت نقل کی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن بھیجا تھا حضرت علی کو, وہاں کا قاضی بنا کر کے. تو وہاں کچھ لوگوں کو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے شکایت ہو گئی, اور انہوں نے حضرت علی کے خلاف طرح طرح کی باتیں کرنی شروع کر دی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو آپ نے اس موقع پر حضرت علی کا مقام بیان کرنے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ بھئی اس انسان سے بغض اور عداوت نہ رکھو, ان کے خلاف جھوٹی شکایتیں نہ کرو. اس موقع پر آپ نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولا. ہمارے یہاں حضرت علی کے نام کا ایک حصہ بنا دیا گیا, حضرت علی کا نام دیا مولا علی کہا جاتا, مولا کائنات کہا جاتا ہے. تو یہ بات یاد رکھیں کہ یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کا مقام بیان کیا, ان کا نام نہیں بتایا ہے. ان کے نام کا ایک حصہ بنا لیا جائے ایسا نہیں ہے, ورنہ مولا کا لفظ حضرت اسامہ ابن زید کے لیے اللہ کے رسول نے استعمال کیا ہے. ہم حضرت اسامہ ابن زید کو تو مولا اسامہ نہیں کہتے ہیں. تو یہ حضرت علی کی شان میں غلو کرنے سے بھی ہمیں اور آپ کو پرہیز کرنا چاہیے. ان کا مقام, ان کا مرتبہ, ان کی فضیلت یقیناً ہے, اسے تسلیم کرنا چاہیے. حضرت علی کو ایک خاص مقام اور حاصل ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینے والوں میں حضرت علی بھی شامل تھے. چنانچہ ابن ماجہ کی 1467 اور مسند احمد کی 2357 نمبر کی حدیث ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 لوگوں نے غسل دیا. حضرت علی نے, حضرت فضل ابن عباس نے, اور حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. ان 3 لوگوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا, اور آپ کی قبر میں بھی یہ لوگ اترے تھے, آپ کو دفنانے میں بھی انہی لوگوں کا ہاتھ تھا. آپ جانتے ہیں کہ رسول اکرم کے وفات کے بعد صحابہ نے بالاتفاق حضرت ابو بکر صدیق کو خلیفہ بنایا. حضرت ابو بکر صدیق کی جب بیعت ہوئی تو صحیح بخاری کی ایک روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت نہیں کی. کچھ ناراضگی تھی ان کو. ناراضگی کس بات کی تھی؟ کہ خلافت میں جو مشورہ ہوا اس میں مجھ سے مشورہ نہیں لیا گیا. 6 مہینہ جب گزر گیا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا, تب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن حضرت ابو بکر کو پیغام بھجوایا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں, آپ میرے گھر تشریف لائیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے. دونوں ہستیاں, ایک طرف علی بیٹھے, ایک طرف ابو بکر بیٹھے. پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا, اور خطبہ دینے کے بعد کہا کہ اے ابو بکر, اللہ کی قسم, اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو فضیلت دی ہے ہمیں اس کا انکار نہیں. اللہ نے آپ کو جو مرتبہ دیا ہمیں اس کا انکار نہیں, نہ ہمیں آپ کی بیعت سے کوئی انکار ہے. ہمیں شکایت تو بس ایک ہے, ہم رسول کے قریبی ہیں, رسول سے ہماری قرابت ہے, تعلق ہے, اور آپ نے
اس خلافت کے مسئلے میں ہماری رائے کو ترجیح نہیں دی, ہمیں مشورے کے لیے نہیں بلایا گیا. بخاری کے الفاظ ہیں, حضرت ابوبکر کھڑے ہوئے, بھائی دیکھو یہ بڑے لوگ تھے, ان کے مقام بڑے ہیں, ان کے درجے بڑے, مگر انسان ہیں, اختلاف بھی ہوا ان کے درمیان, ایک دوسرے سے شکایت بھی ہوئی, مگر ذرا ان کی شکایتیں دیکھو, ان کا اختلاف کا انداز بھی دیکھو تو آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں. اللہ اکبر. حضرت علی نے اس پورے خطبے میں ایک بار بھی حضرت ابوبکر کی کسی فضیلت کا انکار نہیں کیا کہ آپ کا سارا درجہ تسلیم ہے. شکایت اس بات کی ہے, ہم رسول کے قریبی ہے, قرابت ہے رسول سے, رشتہ داری ہے رسول سے, ہم سے بھی رائے ہونی چاہیے تھی, ہم سے بھی مشورہ ہونا چاہیے تھا. حضرت ابوبکر کھڑے ہوئے, خطبہ دیا, اور بخاری کے الفاظ ہیں ففاضت عیناہ, ابو بکر کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے, اور ابو بکر نے کہا واللہ لقرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی من قرابتی. اے علی کیسی بات کرتے ہیں آپ, اللہ کی قسم ہے رسول کی رشتہ داری مجھے اپنی رشتہ داری سے زیادہ پیاری ہے. آپ رسول کے قریبی ہیں, آپ رسول کے اہل بیت میں سے ہیں, میں یہ بات بھول نہیں سکتا ہوں, رسول کی رشتہ داری اور رسول کی قرابت مجھے اپنی رشتہ داری سے زیادہ محبوب ہے. اور اس کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی شکایت کو دور کیا, اور پھر حضرت علی نے کہا کہ ٹھیک ہے آج دوپہر میں آؤں گا اور سب کے سامنے بیعت کروں گا. پھر مسجد میں آئے دونوں بزرگ, اور کھڑے ہو کر کے دونوں نے خطبہ دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے کھڑے ہوئے, حضرت ابوبکر کی فضیلت بیان کی, اپنی شکایتیں بیان کی. حضرت ابوبکر کھڑے ہوئے, انہوں نے حضرت علی کا مقام بیان کیا اور ان کی شکایتوں کو دور کیا, اور پھر سب کے سامنے برسر عام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر کی بیعت کی. تو شکایتیں بھی ہوئی میرے بھائی, اختلاف بھی ہوا, نفرت نہیں تھی, عداوت نہیں تھی. یہ عداوت کے جو قصے بنائے گئے جھوٹے ہیں. اب کہا جاتا ہے کہ بھائی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر کے پاس گئیں اور اپنے باپ کا ترکہ مانگا, اور انہوں نے حدیث پڑھ کے سنا دی کہ انبیاء کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی. حضرت فاطمہ ناراض ہو گئیں اور حضرت ابوبکر سے بات چیت کرنا بند کر دیا, اور اسی حال میں دنیا سے چلی گئی. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کی بیٹی ہیں, رسول کی تربیت میں پلی بڑی ہیں. رسول کی تربیت ایسی نہیں ہو سکتی میرے بھائی کہ زمین کے ایک ٹکڑے کے لیے رسول کے یار غار سے کوئی ناراض ہو جائے. ہم تو نہیں سمجھتے, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اس سے کہیں زیادہ بلند تھا. اور حضرت فاطمہ کیا نعوذ باللہ اگر ناراض ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ حضرت ابوبکر کو بلیم کر رہی تھی کہ آپ نے جو حدیث سنائی میں نہیں مانتی اس کو, آپ نے جو حدیث سنائی وہ جھوٹی اور نقلی حدیث ہے, یا تو ہم یہ مان لیں, ہم یہ تو نہیں مان سکتے. تو صحیح بات یہ ہے, جو روایت کے صحیح الفاظ ہیں, فسکتت, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئیں. حضرت ابوبکر صدیق نے حدیث پڑھ کے سنائی اور وہ خاموش ہو گئیں. اور جہاں تک اس زمین کا مسئلہ ہے, فدق کے باغ کا مسئلہ ہے, تو بہت بڑا سوال یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ ہوئے, انہوں نے اپنے دور میں وہ فدق کا باغ کیوں نہیں قبضہ کر لیا اس کے اوپر؟ بڑی عجیب بات ہے کہ علی رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں بھی فدق کے ساتھ کوئی خاص معاملہ نہیں کیا. جو معاملہ ابوبکر صدیق نے کیا, عمر فاروق نے کیا, عثمان غنی نے کیا, وہی معاملہ فدق کے باغ کے ساتھ حضرت علی کا بھی رہا کہ اس کی آمدنی سے محمد رسول اللہ کے اہل بیت فائدہ اٹھاتے تھے, لیکن وہ ملکیت جو تھی وہ یعنی اسلامک اتھارٹی کی تھی, مسلمانوں کے خلیفہ کی, امیر المومنین کی اتھارٹی میں ہوتا تھا. کوئی قبضہ نہیں اس پر. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی اور اپنی اولاد کا کوئی قبضہ نہیں کرایا. اسی لیے علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ یہ سب باتیں جھوٹ ہیں, اور اگر ایسا ہوتا, جو علی حضرت معاویہ سے جنگ کر سکتے ہیں اس لیے کہ غلط سمجھتے تھے, غلط سمجھا تو جنگ کیا, تو اگر غلط سمجھ کر کے جنگ کیا تو فدق کی زمین کو لینا تو اور آسان کام تھا. فدق کی زمین کو حضرت علی نے کیوں نہیں لیا, یہ بہت بڑا سوال ہے. وہ ان لوگوں سے کیا جانا چاہیے جو فدق کے معاملے کی وجہ سے حضرت ابوبکر کے اوپر لان تان کرتے ہیں. اور ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں کہ حضرت علی حضرت ابوبکر صدیق سے بہت محبت کرتے تھے, اور اس محبت کی ایک دلیل یہ ہے کہ علی نے بھی اور ان کے بیٹے حسن نے بھی اور ان کے بیٹے حسین نے بھی, سب نے اپنے ایک ایک بچے کا نام ابوبکر ضرور رکھا ہے. کوئی یہ نہ کہے کہ عرب میں یہ نام چلتے تھے. بھائی جتنا بھی نام چلتا ہو, اگر کوئی ہمارے گھر کی بہو بیٹی کے ساتھ ظلم کرے, ہم اس کے نام پر اپنے بچوں کا نام تو نہیں رکھیں گے. ابو بکر نام ہے علی کے بیٹے کا, ابو بکر نام ہے حسن کے بیٹے کا, ابو بکر نام ہے حسین کے بیٹے کا رضی اللہ عنہم اجمعین. اب آئیے حضرت عمر کا دور آتا ہے.
حضرت عمر کے دور میں جو مجلس شورا تھی حضرت عمر کی، وہ کمیٹی جس سے مشورہ لیتے تھے حضرت عمر فاروق، اس مجلس شورا کے ایک اہم رکن تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور حضرت عمر کہا کرتے تھے اقضانا علی، ہمارے درمیان سب سے صحیح فیصلہ علی کا فیصلہ ہوتا ہے. اور آپ جانتے ہیں ابھی محرم کا مہینہ شروع ہوا ہے، اسلامی کیلنڈر کا نیا سال شروع ہو رہا ہے. یہ اسلامی کیلنڈر کی شروعات حضرت عمر کے دور سے ہوئی، اور حضرت عمر نے جب مشورہ مانگا کہ میں کیلنڈر کس سے شروع کروں، کس واقعے سے، کس انسیڈنٹ سے، تو سب سے پہلے حضرت علی نے رائے دی تھی کہ اے امیر المومنین، میرا مشورہ یہ ہے کہ اسلامی کیلنڈر کی شروعات ہجرت مدینہ سے ہونی چاہیے، ہجرت سے کیلنڈر کی شروعات ہونی. یہ سب سے پہلا یہ مشورہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے دیا تھا. کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت عمر فاروق مدینہ سے دوسرے ملکوں میں گئے، دوسرے علاقوں میں گئے تو اپنا جانشین حضرت علی کو بنا کر کے گئے. اور دونوں کی محبت کی دلیل یہ ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی دی حضرت عمر کو، ام کلثوم بنت علی حضرت عمر کے نکاح میں آئی تھی. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دنیا سے جانے لگے تو 6 لوگوں کی جو کمیٹی بنا کے گئے، ان 6 لوگوں میں سب سے پہلا نام، بخاری کی روایت ہے، سب سے پہلا نام حضرت علی کا لیا تھا کہ 6 لوگوں میں علی کو بھی شامل کرنا. تو بھائیو، نفرت ہوتی، عداوت ہوتی، ایک دوسرے کا حق مارنے کا جذبہ ہوتا تو یہ محبتیں نہ ہوتی جو میں نے دلیلوں کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کی ہیں. عثمان غنی کا دور آیا، علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان غنی کے دور میں بھی بڑی اہم پوزیشن پر تھے، مشورے دیتے تھے، مشورے لیتے تھے حضرت عثمان غنی. حضرت عثمان غنی نے مدینہ کا گورنر بنایا حضرت ولید ابن عقبہ کو، صحابی ہیں، شراب پی لی انہوں نے، ولید ابن عقبہ نے شراب پی لی. امیر المومنین حضرت عثمان غنی کے سامنے معاملہ آیا کہ گورنر نے شراب پی لی ہے، گواہی دینے والوں نے گواہی دے دی. حضرت عثمان غنی نے کہا علی اٹھیے، آپ کوڑا لگائیے، شرابی کی سزا آپ دیجئے. حضرت علی اٹھے اور 40 کوڑے مارے. کہا کہ 40 کوڑے رسول کی سنت تھی، شرابی کی سزا 40 کوڑے ہے. ابو بکر کے زمانے میں 40 کوڑے مارے گئے، عمر فاروق نے 80 کوڑے کر دیا تھا، وہ ان کا اپنا طریقہ اور منہج تھا، لیکن میں اس کو زیادہ صحیح سمجھتا ہوں، 40 کوڑے لگائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. حضرت عثمان غنی کے دور میں جب قرآن کریم کو جمع کرنے کا مشورہ آیا، قرآن کریم کے بارے میں اختلاف ہوا اور اس کو ایک قرآن پہ پوری امت کو جمع کرنے کا معاملہ آیا، اس معاملے میں بھی حضرت عثمان غنی نے حضرت علی سے رائے لی. افریقہ کے اوپر چڑھائی کرنی تھی، فتح افریقہ کے معاملے میں حضرت عثمان غنی نے حضرت علی سے رائے مانگی. حضرت عثمان غنی کے گھر کو جب باغیوں نے گھیر لیا، حضرت علی نے پیغام بھجوایا. حضرت جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں، تاریخ دمشق کی روایت ہے، حضرت علی نے پیغام بھجوایا کہ اے عثمان غنی، میرے پاس 500 سپاہی ہیں، میرے انڈر میں ہیں، آپ اجازت دیں میں آپ کو ان ظالموں سے میں محفوظ کر دوں، کیونکہ آپ نے کوئی ایسا کام نہیں کیا ہے جس کی وجہ سے آپ کا خون حلال ہو جائے. تو عثمان غنی نے کہا تھا جزیت خیرا، اے علی اللہ تمہیں جزائے خیر دے، ما احب ان احراق دم فی سببی، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کسی ایک مسلمان کا بھی خون بہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے حضرت حسن اور حسین کو عثمان غنی کے دروازے پر بھیجا کہ جاؤ امیر المومنین کی حفاظت کرنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے. اسی لیے ظالموں نے مین گیٹ کے بجائے پیچھے کے دروازے سے جا کر کے عثمان غنی کے اوپر حملہ کیا تھا. اس کے بعد بڑا افسانہ گڑھا جاتا ہے کہ بنو امیہ کو بڑی نفرت تھی حضرت علی سے. عثمان غنی بھی تو بنو امیہ میں سے تھے. عثمان غنی کا جو خاندان تھا بنو امیہ اور حضرت علی کا جو خاندان تھا بنی ہاشم. بھائی میں نے کل بیان کیا یہ دونوں خاندان آگے جا کے ایک ہو جاتا ہے، اور دونوں خاندانوں کے درمیان کربلا کے بعد بھی رشتہ داریاں ہوئی ہیں. چنانچہ حضرت عثمان غنی کے بیٹے تھے ابان بن عثمان، ان کا نکاح ہوا تھا حضرت ام کلثوم بنت عبداللہ بن جعفر. عبداللہ بن جعفر کون ہیں؟ حضرت علی کی بھتیجے ہیں عبداللہ بن جعفر. عبداللہ ابن جعفر کی بیٹی ام کلثوم کا نکاح عثمان غنی کے بیٹے سے ہوا. اسی طریقے سے حضرت حسین کی صاحبزادی حضرت سکینہ بنت حسین کا نکاح ہوا زید بن عمرو بن عثمان، حضرت عثمان کے پوتے سے ہوا. اسی طریقے سے حضرت حسین کی ایک بیٹی تھی فاطمہ، ان کا نکاح ہوتا ہے حضرت محمد بن عبداللہ بن عمرو بن عثمان سے، حضرت عثمان کے پر پوتے سے ہوتا ہے. یہ تمام تاریخ کی
سچائیاں ہیں میرے بھائیوں, یہ رشتہ داریاں ہیں جو آل عثمان اور آل علی میں ہو رہی ہیں, لہٰذا عثمان اور علی کے درمیان بھی جو عداوت کے قصے سناتے ہیں جھوٹے اور مکار ہیں وہ لوگ. اس کے بعد حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد امت نے بالاتفاق حضرت علی کو خلیفہ بنایا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ ہوئے, حالات پورے مدینہ کے آؤٹ آف کنٹرول تھے. وہ باغی گروہ جس نے عثمان غنی کو قتل کیا تھا وہ مدینہ کے اندر بھی موجود تھا, اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آس پاس میں تھے وہ لوگ. ان مشکل حالات میں ظاہر ہے بہت سارے صحابہ کو تشویش ہوئی. صحابہ نے آپس میں مشورہ کیا, اور حضرت عائشہ, حضرت طلحہ, حضرت زبیر, ان لوگوں نے حضرت علی سے مطالبہ کیا کہ آپ تمام لوگوں کو جو عثمان غنی کے قاتلین ہیں ہمارے حوالے کریں. حضرت علی نے کہا نہیں, امیر المومنین میں ہوں, خلافت میرے ہاتھ میں ہے, قصاص بھی میں لوں گا, عثمان غنی کے ایک ایک قاتل سے بدلہ میں لوں گا, لیکن ابھی تھوڑے مجھے مہلت دے دی جائے, تھوڑے حالات پرسکون ہو جائے, میں یہ کام کروں گا. اس مسئلے کو لے کر کے اختلاف ہوا, اور یہ اختلاف اتنا بڑا کہ دو بڑی بڑی جنگیں ہوئیں, جنگ جمل اور جنگ صفین. جنگ جمل میں, جمل کے معنی عربی میں اونٹ ہوتا ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ کے اوپر سوار ہو کر کے اس جنگ میں گئی تھی, اس لیے اس جنگ کو جنگ جمل کہا جاتا ہے. اور صفین ایک جگہ کا نام ہے, وہاں پہ حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان جنگ ہوئی تھی. ظاہر ہے ان جنگوں میں دونوں طرف مسلمان تھے, دونوں طرف صحابہ کی بھی ایک تعداد تھی. تو یہ تاریخ کا ایک بہت بڑا افسوسناک اور تکلیف دہ پہلو ہے کہ حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد اب مسلمان سے لڑ رہا ہے. کچھ غلط فہمیوں کی بنیاد پر, کچھ آپس کی نا اتفاقیوں کی بنیاد پر جنگ ہوئی, اور ہزاروں لوگ دونوں طرف سے مارے گئے. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو جنگ ہوئی علی اور معاویہ کے درمیان رضی اللہ عنہما, یہ جنگیں جو ہوئی ان میں حق پر کون تھا, باطل پر کون تھا, صحیح کون تھا, غلط کون تھا؟ تو آئیے میں 2-3 حدیثیں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. یہ جو جنگیں ہوئیں ان کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے. بہت غور سے سنیے گا, یہ آج کی تقریر کا سب سے اہم پوائنٹ ہے کہ بھائی حضرت علی اور حضرت معاویہ میں جنگ ہو رہی ہے, اور جنگ میں دونوں طرف سے لوگ مر رہے ہیں, ایک دوسرے کا خون بہ رہا ہے. تو اس جنگ کے بارے میں ہماری آئیڈیولوجی کیا ہونی چاہیے, ہمارا نظریہ کیا ہونا چاہیے, ہم کیا عقیدہ رکھیں. تو میں پہلے حدیث آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ ان جنگوں کے بارے میں رسول نے کیا فرمایا تھا. چنانچہ صحیح بخاری کی 3608 اور صحیح مسلم کی 157 نمبر کی حدیث ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, لا تقوم الساعۃ, قیامت نہیں آئے گی, حتی تقتتل فئتان عظیمتان, جب تک مسلمانوں کی 2 جماعتیں آپس میں لڑیں گی نہیں, یکون بینہما مقتلۃ عظیمہ, اور دونوں کے درمیان بڑی جنگ ہوگی, ودعواہما واحدہ, اور دونوں کا دعویٰ ایک ہوگا, دونوں کا کلیم ایک ہوگا, دونوں کی پکار ایک ہوگی, دونوں ایک ہی پکار, ایک ہی منہج, ایک ہی پیغام پر ہوں گی, لیکن آپس میں جنگ ہو جائے گی. اس حدیث نے کیا کلیئر کر دیا بھائی کہ دونوں جماعتیں حق پر تھیں. یہ حق اور باطل کی لڑائی تو نہیں تھی. اگر حق اور باطل کی لڑائی ہوتی نبی یہ نہ کہتے دونوں کا دعویٰ ایک تھا, دونوں کا کلیم ایک تھا. یہ نبی کی ورڈنگ ہے, یہ میرے الفاظ نہیں, نبی کے الفاظ ہیں, دعویٰ دونوں کا ایک ہوگا. ایک اور حدیث دیکھیے, صحیح بخاری کی 3746 نمبر کی حدیث ہے. حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے منبر پر یہ فرماتے ہوئے سنا, آپ کے پہلو میں, آپ کے بغل میں حضرت حسن بن علی کھڑے تھے. رسول اکرم ایک مرتبہ حسن کی طرف دیکھ رہے تھے, ایک بار پبلک کی طرف دیکھ رہے تھے, اور فرما رہے تھے, ابنی ھذا سیدن, میرا یہ بیٹا سید ہوگا, میرا یہ بیٹا سردار ہوگا. وَلَعَلَّ اللَّهَ أَن يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ, میرے اس بچے کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی 2 جماعتوں میں صلح کرائے گا. بھائی رسول دونوں کو مسلمان کہہ رہے ہیں, ایک کافر نہیں ہے, ایک منافق نہیں ہے, دونوں مسلمان ہیں. رسول کہہ رہے ہیں میرے بیٹے, میرے نواسے کے ذریعے علی اور معاویہ کے لشکر میں میرا بیٹا حسن صلح کرائے گا. 2 حدیثیں آپ نے دیکھ لی, ایک حدیث اور دیکھ لیجئے. دیکھیے پورا بادل صاف ہو رہا ہے, ان جنگوں کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے کلیئر ہو رہا ہے.
تیسری حدیث آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، یہ صحیح مسلم کی 1065 نمبر کی حدیث ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں تمرق مارقۃ عند فرقۃ من المسلمین، مسلمانوں میں جب آپس میں اختلاف ہوگا تو ایک جماعت الگ ہو جائے گی. علی رضی اللہ عنہ کی فوج سے ایک جماعت الگ ہو گئی. کوئی بتا سکتا ہے اس جماعت کا نام؟ خوارج. علی رضی اللہ عنہ کی فوج سے ایک گروہ الگ ہو گیا. جب علی رضی اللہ عنہ نے حضرت معاویہ سے یہ طے کر لیا کہ بھئی ہم آپس میں ایک آدمی کو حکم آپ بنا لے، ایک آدمی کو حکم ہم بنا لے، اور آپس میں بیٹھ کر کے حل کر لیا جائے، تو علی رضی اللہ عنہ کی جماعت سے ایک گروہ الگ ہو گیا اور اس نے کہا کہ ہم انسان کا فیصلہ نہیں مانیں گے، ہم اللہ کا فیصلہ مانیں گے، انسان کو جج نہیں مانیں گے. یہی وہ فرقہ ہے جس کو خوارج کا فرقہ کہا جاتا ہے. اور اللہ کے نبی نے کئی حدیثوں میں سیدنا علی مرتضیٰ کو یہ بشارت سنائی تھی کہ اے علی، یہ فرقہ جو پیدا ہوگا میری امت میں، خوارج کا فرقہ، اس فرقے سے تم جنگ کرو گے اور اس کو تم قتل کرو گے. حضرت علی کے دور میں تیسری بڑی جنگ ہوئی تھی جو حضرت علی نے خوارج سے لڑی تھی، اور اس جنگ کا نام ہے جنگ نہروان. نہروان نام کے ایک مقام پہ جنگ ہوئی تھی. تو صحیح مسلم کی روایت اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے اختلاف کے وقت ایک جماعت الگ ہو جائے گی، یقتلها اول الطائفتین بالحق، اور اس خوارج کی جماعت کو وہ جماعت قتل کرے گی جو دونوں جماعتوں میں حق کے زیادہ قریب ہوگی. نبی کے الفاظ ہیں یہ. علی بھی حق پر ہیں، معاویہ بھی حق پر ہیں. علی حق کے زیادہ قریب ہیں. حضرت علی کو مہلت ملنی چاہیے تھی، حضرت علی کو مہلت ملنی چاہیے تھی. جنگ کے حالات، حضرت امیر معاویہ کا جو ایک سٹینڈ تھا کہ بھی آپ عثمان غنی کے قاتلوں کو ہمارے حوالے کر دیں. مالک الاشتر ان کے قاتلوں میں سے تھا. محمد ابن ابی بکر ان کے قاتلوں میں ان کا بھی نام آتا ہے. یہ دونوں لوگ حضرت علی کے آس پاس تھے، ان کے ساتھ ساتھ تھے. حضرت معاویہ کا مطالبہ تھا آپ ان لوگوں کو ہمارے حوالے کر دیں. یہ ان کا اسٹینڈ تھا. حضرت علی کا اسٹینڈ تھا خلیفۃ المسلمین میں ہوں، امیر المومنین میں ہوں، پہلے میری بیعت کرو، مجھے اپنا امیر تسلیم کرو، اور اس کے بعد مجھے مہلت دو، میں قاتلوں کو ان کے انجام تک پہنچاؤں گا. تو اللہ کے رسول کے الفاظ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دونوں جماعتیں حق پر تھیں، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ حق کے زیادہ قریب تھے. ایک بات اور یاد رکھیے، یہ جو جنگیں ہوئیں، آج جب ہم ان جنگوں کے بارے میں پڑھتے ہیں سنتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے. صحابہ کا دور ہے اور ایک دوسرے سے جنگ کر رہے ہیں، مگر یہ بات یاد رکھیے کہ یہ لڑائی ہوئی، دونوں جماعتیں اپنے کو صحیح سمجھ رہی تھی، سامنے والے کو غلط سمجھ رہی تھی، اور اسی صحیح غلط کے معاملے کو لے کر کے جنگ ہوئی. مگر کوئی خوش نہیں تھا بھائی. کسی نے جان بوجھ کر کے کسی کا خون نہیں بہایا ہے. نہ علی چاہتے ہیں کہ خون بہے، نہ معاویہ چاہتے ہیں کہ خون بہے. اور میں اس بات کی دلیل رکھتا ہوں اپنے پاس. چنانچہ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے اور حدیث کا نمبر ہے 37,824 نمبر کی حدیث ہے. حضرت حسن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جنگ صفین میں نے اپنے والد علی کو دیکھا. جب جنگ شباب پر تھی، لوگ ایک دوسرے کی گردنیں کاٹ رہے تھے، میں نے اپنے والد علی کو فرماتے ہوئے سنا. میرے والد نے کہا یا حسن لو وددت انی مت قبل ھذا 20 حجۃ. اے حسن، اے میرے بچے، کاش کہ علی آج سے 20 سال پہلے مر گیا ہوتا، کاش کہ علی آج سے 20 سال پہلے دنیا سے چلا گیا ہوتا، کاش یہ دن نہ دیکھتا. جنگ ہوئی ہے، خون بہا ہے، مگر کسی نے جان بوجھ کر کے ایک دوسرے کا خون نہیں بہایا ہے. میرے بھائی، غلط فہمی بڑی، اختلاف بڑا. اور ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ جو گروہ باغیوں کا اور بدماشوں کا اور بلوائیوں کا جو گروہ اتنی جرت کر سکتا ہے کہ عثمان غنی کو ان کے گھر میں قتل کر سکتا ہے، وہ گروہ ابھی موجود ہے، وہ علی رضی اللہ عنہ کے لشکر میں موجود ہے. وہ گروہ اتنی جلدی سے، اتنی آسانی سے، خاموشی سے بیٹھنے والا نہیں ہے. اسی گروہ نے شرارت اپنی بڑھائی ہے اور فتنوں کو ہوا دی ہے، اور یہ صحابہ کے درمیان جنگیں ہوئی ہیں. اور ایک بات اور نوٹ کر لیجئے کہ خود صحابہ میں بہت سارے صحابہ ایسے تھے جو ان جنگوں سے دور تھے. حضرت سعد ابن ابی وقاص بہت بڑا نام ہے، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. وہ ان جنگوں میں نہ علی کے ساتھ گئے نہ معاویہ کے ساتھ گئے. انہوں نے کہا نہیں، میں نے اپنے نبی کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ان قریب فتنے آئیں گے، ان فتنوں سے جتنا بچے گا جو اتنا زیادہ فائدے میں رہے گا. اگر کوئی چل رہا ہے تو وہ دوڑنے والے سے بہتر ہے، کوئی بیٹھا ہے وہ چلنے والے سے بہتر ہے.
جو उस फितने से जितना बच जाए उतना बेहतर है। सहाबा की एक बड़ी जमात फितने से दूर थी, वो सहाबा की उन जंगों में शामिल, अब्दुल्लाह इब्न उमर शामिल नहीं हुए, अबू मूसा अशरी शामिल नहीं हुए, साद इब्न अबी वक्कास, ये तमाम सहाबा शामिल नहीं हुए। अब एक आखिरी बात बयान करके बात खत्म करता हूं कि सहाबा के दरमियान जो ये जंगें हुई, क्या इन जंगों को बुनियाद बनाकर चाहे हजरत अली को चाहे हजरत माविया को लान तान करना, बुरा भला कहना, इल्जाम लगाना, जन्नत जहन्नम का सर्टिफिकेट बांटना, क्या ये सही है? आइए, इमाम नौवी रहमतुल्लाह अलैह, अहले सुन्नत का बहुत बड़ा नाम है, इमाम नौवी बहुत बड़े मुहद्दिस हैं और सही मुस्लिम की शरह उन्होंने लिखी है। सही मुस्लिम की शरह में इमाम नौवी कहते हैं, वअलम अन्न दिमाअ अल्लती जरत बैन अस्सहाबत रज़ियल्लाहु अन्हुम लैसत बिदाखिलतिन फी हाज़ल वईद। कहते याद रखो, सहाबा के दरमियान जो खून बहा, जो जंगें हुई, वो उस हदीस के अंदर शामिल नहीं है जिस हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मुसलमान अगर मुसलमान पर तलवार उठा ले तो कत्ल करने वाला और जिसको कत्ल किया गया दोनों जहन्नमी हैं। इमाम नौवी कहते हैं उस हदीस में सहाबा की ये जंगें शामिल नहीं है। वह मज़हब अहले सुन्नति वल जमाअती वल हक़्क़ी, अहले सुन्नत वल जमात का और हक पर चलने वालों का मसलक ये है, एहसानु ज़न्न बिहिम, कि सहाबा के साथ अच्छा गुमान रखा जाए, वल इमसाक अम्मा शजर बैनहुम, और सहाबा के दरमियान जो इख्तलाफात हुए उनके बारे में अपनी ज़ुबान को बंद रखा जाए, व तावील क़ितालिहिम, सहाबा के दरमियान जो जंग हो गई जंग की तावील की जाए, जंग का कोई ऐसा मतलब निकाला जाए जिससे उनकी शान पर हर्फ ना आए। व अन्नहुम मुजतहिदून मुतअव्विलून, और सहाबा ने जो कुछ भी किया इज्तिहाद से किया, तावील से किया। लम यक़सुदू मासियतन, सहाबा का मकसद गुनाह करना नहीं था। ला महज़द दुनिया, वो दुनिया के तलबगार नहीं थे। बल एतक़द कुल्लु फ़रीक़िन, हर फरीक ने, हर गिरोह ने अपने आप को हक पर समझा और सामने वाले को गलत समझा, और इसीलिए सामने वाले से जंग की ताकि सामने वाला हक की तरफ लौट जाए। इसीलिए सहाबा में से बाज सही थे, बाज गलती पर थे, लेकिन वो माजूर थे क्योंकि उन्होंने इज्तिहाद किया था, और मुज्तहिद अगर गलती भी कर दे तो उसे गुनाह नहीं होता। ये इमाम नौवी के अल्फाज हैं जो उन्होंने शरह मुस्लिम के अंदर बयान किए हैं। तो मेरे भाइयों, हजरत अली हजरत मुआविया के दरमियान जंग हुई, अफसोसनाक पहलू है, मगर इस जंग की वजह से दोनों जमातों में जो सहाबा थे उनके ऊपर किसी भी किस्म का एतराज करना, कीचड़ उछालना, ये बिल्कुल मुनासिब नहीं। ये अली की भी सुन्नत नहीं है, ये अली का भी तरीका नहीं है। जाहिर है कि अली से मोहब्बत का दावा अगर है तो हम अली से ज्यादा थे। खुद अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की यह तालीम नहीं है कि हजरत मुआविया को या उनके साथियों को बुरा भला कहा जाए। बहरहाल 21 रमजान की तारीख सन 40 हिजरी को फजर की नमाज हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कूफा में पढ़ाने के लिए गए, और एक खारिजी ने, खवारिज की जमात में से एक आदमी था, उसका नाम था अब्दुर्रहमान इब्न मुलजम, उसने हजरत अली पर कातिलाना हमला किया जिसकी वजह से आप शहीद हो गए। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को एक खास कमाल और भी हासिल था, अल्लाह ताला ने उनको फसात व बलागत से नवाजा था। उनकी छोटी छोटी बातों में बड़ी हिकमत होती थी। मैं एक कौल बयान कर देता हूँ। हजरत अली से पूछा गया कि ऐ अमीरुल मोमिनीन सिफ़ लना अद्दुनिया, दुनिया की हकीकत बयान कर दीजिए। तो हजरत अली ने बड़ी प्यारी बात कही, कहा कि मा असिफ़ु मिन दारिन, मैं दुनिया की क्या हकीकत बयान करूं, मन इफ्तक़र फ़ीहा हमीदा, दुनिया तो ऐसी जगह है कि यहाँ जो गरीब है वो अल्लाह का शुक्र अदा करे, वमन इस्तगना फ़ीहा फुतिना, और जो अमीर है, जो पैसा वाला है, वो तरह तरह की आजमाइशों में मुब्तला हो जाता है। वमन सह्हा फ़ीहा अमीना, और जो यहाँ पे सेहतमंद है, तंदुरुस्त है, वो बहुत सारी बुराइयों से महफूज है। हलालुहा अल हिसाब व हरामुहा अल इक़ाब, दुनिया के अंदर जितनी हलाल चीज़ें हैं उसका हिसाब देना पड़ेगा, और जितनी हराम चीज़ें हैं वो करोगे तो गुनाह पड़ेगा। ऐसी जगह की मैं क्या हकीकत बयान करूं जिसका मामला इतना गड़बड़ है। तो अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ुबान बड़ी फसाहत वाली थी, उनके अल्फाज, उनके अक़वाल आज भी किताबों में नकल किए जाते हैं, अक़वाल ज़र्री की हैसियत रखते हैं। ये थे सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हम अल्लाह से दुआ करते हैं रब्बुल आलमीन हमें हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से, तमाम अहले बैत से, तमाम सहाबा से सच्ची मोहब्बत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। रब्बुल आलमीन सहाबे किराम के ताल्लुक़ से हमारे दिलो दिमाग में किसी किस्म की बदगुमानी को पनपने से अल्लाह ताला हमें महफूज रखे। रब्बुल आलमीन हम सबको
اپنے رسول سے، رسول کے صحابہ سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کل بنارس کے حالات آپ دیکھ رہے ہیں، خاص طور سے دریا کے کنارے کے جو علاقے ہیں سیلاب سے میں مبتلا ہیں، بڑی پریشانی کے حالات ہیں۔ وہ لوگ جو اس لاک ڈاؤن کے پیریڈ میں پہلے سے ہی روزی روٹی کے لیے پریشان تھے، ان کے لیے مزید پریشانیاں کھڑی ہو چکی ہیں، ان کے حق میں بھی دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ سیلاب میں مبتلا ہمارے تمام بھائیوں کی مدد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ پانی کی اس سرکشی اور پانی کی اس طغیانی کو جلد سے جلد واپس کر دے۔ رب العالمین ہم سب پر اپنا رحم و کرم برسائے۔ رب العالمین ہمیں اپنی پناہ میں رکھے، اپنی عافیت میں رکھے، اور ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جہان میں کامیابی عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔